وہ دعا جو آپ کی نظر میں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، کیا پتہ اس دعا نے آپ کے راستے سے کتنی بڑی بڑی آفتوں کو ہٹایا ہو۔ ضروری تو نہیں کہ جس دعا کو آپ اپنے کسی خاص طریقے سے قبول ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اگر وہ اس خاص طریقے سے قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول ہوئی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، قبولیت کے طریقے کبھی کبھار ویسے نہیں ہوتے جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی مصلحتوں اور حکمتوں کے ساتھ اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو کب اور کیسے قبول کرنا ہے، اور بے شک اس کے فیصلے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ کریں۔ وہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے۔ اور سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا بھی ذمہ وہی لے لے گا۔ آپ صبر کرتے رہیں، صبر سے مت اکتائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تو اس سے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا کہ جب کہ تم اس سے گڑ گڑا کر کچھ مانگو گے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کے بیج بوتے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو، اللہ کسی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ تم توکل تو کرو، اور تم ایسے توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سب ہی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی، اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔
سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں، اور اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں، وہ کسی کو نہیں، وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے بھی نا امید نہ ہونا۔ اور ہمارا رب تو وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ آپ اس کے رحم سے مایوس نہ ہو، بس وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھے، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر محض آنسو ہی بہتے ہیں اپنی خود غرضی پر۔ بس پھر حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں، اور اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے نا، ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔